مس کلارا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کا ایک راؤنڈ لگانا پسند کرو گی؟ دفعتاً بابر نے کلارا کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو اس نے ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ سوری، مجھے کوئی شوق نہیں ڈانس کرنے کا۔ اس کے لہجے میں بھی ناگواریت صاف محسوس ہوئی۔ بابر نے طویل سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سنو، میں نے دھیمی آواز میں بابر کو مخاطب کیا، سنجیدہ رہو، ہم یہاں ڈانس کرنے نہیں آئے۔ اوکے یار، وہ اس بار منہ بناتے ہوئے بولا۔ دراصل جب میں کپلز کو ڈانس کرتے دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کپل ڈانس کروں۔ یہاں تو بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں، کسی ایک کے ساتھ اپنا شوق پورا کر لو۔ یہ جواب کلارا نے دیا تھا۔ میں تو تمہارے کلارا نے اس کی بات کاٹی، سوچنا بھی نہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو بیہودہ لباس زیب تن کر کے کلبوں میں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ ڈانس کرتی اور اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں۔ مجھے بھی ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، بابر نے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ویسے کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ نہیں، کلارا نے برجستہ جواب دیا۔ اب تم خاموش رہو۔ بابر نے منہ بنا لیا۔ کلارا لمحہ بھر بابر کو دیکھنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئی۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے مشن کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تم میرا یہیں انتظار کرو، میں ہیری ٹام کے بارے میں معلوم کر کے آتی ہوں۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ بابر نے فوراً کلارا کو پیشکش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھو، کلارا ڈپٹنے والے انداز میں بولی، اور اسے ایک گھوری سے نوازتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ تبھی ایک ویٹر کسی جن کی طرح نمودار ہوا اور ہمیں غور سے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، آپ کون سی شراب پینا پسند کریں گے؟ ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے، کلارا نے اسے جواب دیا۔ جب موڈ بنے گا تو میں آرڈر کر دوں گی۔ اوکے مس، جیسے آپ کی مرضی، ویٹر نے کہا اور مڑ کر جانے لگا تو کلارا نے اسے پکارا، بات سنو۔ ویٹر رکا اور مڑ کر آ گیا۔ یس مس، کیا ہیری صاحب اپنے آفس میں ہیں؟ باس ہیری؟ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ میرا خیال ہے باس اپنے آفس میں نہیں ہیں۔ مزید کنفرم آپ فریڈ سے کر لیں، وہ باس کا چہیتا ہے۔ فریڈ کون؟ کلارا نے دریافت کیا۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر میں موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بھی چونک کر کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے سرخ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ ایک لڑکی کے لیے ٹیبل پر پڑے جام میں شراب انڈیلنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ہی وہ مسکرا مسکرا کر اس لڑکی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ کلارا نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتا ہوا مڑ کر کسی اور طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد کلارا بھی اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ میری ساری توجہ کلارا پر تھی۔ اس نے فریڈ سے چند باتیں کی اور پھر مڑ کر واپس ٹیبل پر آ گئی۔ کیا پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ہیری ٹام نیو یارک گیا ہوا ہے، اس نے اطلاع دی، اور فریڈ کو نہیں پتا کہ اس کی واپسی کب ہوگی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر اب کیا کریں؟ کیا ہم نیو یارک چلیں؟ ارے نہیں، کلارا ترنت بولی، ہم اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیو یارک پہنچے اور وہ یہاں آ جائے۔ ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ ڈیڈ نے ایک ہوٹل میں ہمارے لیے کمرے بک کروا دیے ہیں، آؤ ہوٹل چلتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ہم نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایک ٹیکسی میں ہم سوار ہو کر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گئے، جہاں ہمارے لیے انکل شیفرڈ جان نے پہلے ہی کمرے بک کروا رکھے تھے۔ ہم تینوں کے علیحدہ علیحدہ کمرے تھے۔ کھانے کا پروگرام ہے؟ کلارا نے ہم دونوں سے پوچھا۔ ہم لفٹ کے ذریعے ہوٹل کی تیسری منزل پر جا رہے تھے جہاں ہمارے کمرے تھے۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو بھوک لگی ہے، بابر نے کہا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پھر ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ سوری جوکر، کلارا نے کہا۔ شاید اس نے میرے منہ سے سن لیا تھا کہ میں بابر کو مذاقاً جوکر کہتا ہوں۔ بابر اپنے بارے میں جوکر سن کر حیران رہ گیا، تاہم اس نے برا نہیں مانا۔ اگر تمہیں کھانا ہے تو تم کھا سکتے ہو، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ لفٹ رکی اور دروازہ کھلا تو ہم تینوں باری باری لفٹ سے باہر آ گئے۔ کلارا حسب سابق ہم سے آگے ہی چل رہی تھی۔ بابر نے میرے بازو پر کوہنی مارتے ہوئے کہا، یار تمہیں انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کہہ دیتے کہ ہاں مجھے بھوک ہے تو تیرا کیا بگڑ جاتا؟ تم بھی نہ یار، کوئی موقع نہیں چھوڑتے، میں نے کہا۔ مجھے اس کہنے کے انداز پر ہنسی تو آئی، تاہم میں سنجیدہ رہا۔ پھر ہم تینوں اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں واش روم سے باہر آیا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ کمرے میں دماغ کو چکرا دینے والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یکا یک مجھے اپنے دماغ میں تاریکی سی بھرتی محسوس ہوئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں ابھی چکرا کر فرش بوس ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنے اعصاب کمزور ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر 2 نوجوان کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نہ صرف وہ چونکے
बल्कि एक ने बर की सूरत से मुझे जोर से धक्का दिया। मैं संभल न सका और उछल कर पुश्त के बल वापस अंदर जा गिरा। एन उसी लम्हे मेरी समात में दरवाज़ा धमाके से बंद होने की आवाज़ गूंजी। कमरे में बू बदस्तूर मौजूद थी और मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। साथ ही मुझ पर खांसी का दौरा भी पड़ गया। शायद बाहर खड़े नौजवानों में से एक ने मेरे कमरे में आसाब को कमज़ोर और बेहोश कर देने वाली गैस फायर की थी। लेकिन सवाल ये था कि वो कौन थे और मुझे किस मकसद के लिए बेहोश करना चाहते थे। बाहर कैफ मैं बमुश्किल उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ा। चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ हालत बेहतर हुई। मैंने वॉश बेसन के किनारों पर हाथ रखे, लंबे लंबे सांस लेने के साथ साथ आईने में देखा तो मेरा चेहरा सुर्खी माइल हो चुका था। आंखें भी बाहर को उबल आई थी। चंद मिनट के बाद मेरी हालत कदरे संभली तो मैं वाशरूम से बाहर आ गया। अब कमरे में बू महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। शायद वो दोनों नौजवान अभी भी बाहर मौजूद थे। तभी दरवाज़ा एक धाड़ से खुला और बाबर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे क्लारा भी थी। तुम ठीक हो? बाबर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्तफसिर हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में जवाब दिया। अगर क्लारा ने उन्हें ना देखती तो शायद वो तुम्हें अगवा करके ले जा चुके होते। बाबर ने क्लारा की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्लारा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया मिस क्लारा। मैंने क्लारा की तरफ देखा। क्या वो भाग गए? हाँ, क्लारा सर को हिलाकर बोली। एक तो मुझे देखते ही भाग गया, जबकि दूसरे को मैंने पकड़ने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा और सीढ़ियों से छलांग लगाकर भाग गया। हम सोफों पर बैठ गए। मैंने कहा, वो कौन हो सकते हैं और मुझे क्यों अगवा करना चाहते हैं? मालूम नहीं, क्लारा ने कंधे उचकाए। अगर उनमें से एक पकड़ा जाता तो मैं उससे उगलवा लेती। चलो शुक्र है कि तुम अगवा होने से बच गए हो, बाबर ने कहा, वरना हम तुम्हें तलाश ही करते रह जाते। लेकिन मेरे जहन में बदस्तूर ये सवाल सांप की मानिंद कलबला रहा था कि आखिर वो लोग कौन थे और मुझे क्यों अगवा करना चाहते थे। सोचने के साथ साथ मेरी उलझन में इजाफा होता चला गया। बिला आखिर क्लारा ने तजवीज़ पेश की कि हमें फौरी तौर पर यह होटल छोड़ देना चाहिए। वो जो कोई भी थे मुझे अगवा करने के लिए दोबारा भी आ सकते थे। उसकी तजवीज़ माकूल थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। फिर हम उसी वक्त होटल से चेकआउट करके टैक्सी में सवार होकर एक और होटल में आ गए। वो होटल भी शानदार था और हमें दूसरे पोर्शन पर 2 कमरे मिल गए। एक कमरा क्लारा के लिए था जबकि दूसरा हमारे लिए। क्लारा कुछ देर हमारे पास बैठी रही, फिर हमें होशियार रहने की तलकीन करके अपने कमरे में चली गई। बाबर तो बिस्तर में घुसते ही नींद की आगोश में चला गया, लेकिन मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। हो सकता है वो लोग दोबारा भी मुझे अगवा करने होटल में गए हों, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मिला होऊंगा तो वो मायूस हो गए होंगे। ये सिर्फ मेरा कयास था, जो गलत भी हो सकता था। बाहर कैफ काफ़ी देर तक जागने के बाद बिला आखिर मैं भी नींद की वादी में खो गया। सुबह क्लारा ने होटल की हाल के बजाय नाश्ता मेरे कमरे में मंगवा लिया था। उसने ऐसा हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर किया था। नाश्ता करने के बाद हम चाय सिप करने के साथ साथ रात वाले वाक़े के बारे में डिस्कस करने लगे। क्लारा ने बताया कि उसने इस बारे में अपने डैड शोफर्ड जान को भी बता दिया है। बाबर का ख्याल था कि यकीनन अगवाकारों का ताल्लुक इस्माइल शाहिद से होगा। उसे मालूम हो गया होगा कि मैं रुजीना की तलाश में अमरीका पहुंच गया हूं और उसने अपने गैंग के सरबराह को मेरी तस्वीर भेज दी होगी कि मुझे अगवा करके मार दिया जाए। लेकिन मैंने बाबर के ख्याल से इख्तलाफ किया। अगर इस्माइल शाहिद के गैंग का सरबराह मुझे मरवाना चाहता था तो उसने मुझे अगवा क्यों करवाना चाहा था? जिस तरह मुझे बेहोश करने के लिए मेरे कमरे में गैस फेंकी गई थी और मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे धक्का देकर वापस कमरे में धकेलने के बजाय गोली भी मार सकते थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने उनमें से किसी के पास हथियार नहीं देखा था और ना ही मुझे देखकर दोनों में से किसी ने कोई हथियार निकाला था। मैंने अपने ख्याल का इजहार किया तो क्लारा ने इत्तफाक नहीं किया। बोली, मैं बाबर के ख्याल से इत्तफाक करती हूँ अली। मुझे भी यही शक पड़ता है कि तुम्हें अगवा करने वाले हैरी टॉम के ही आदमी हो सकते हैं और उसका ताल्लुक यकीनन पोर्नोग्राफिक गैंग से है। रही बात तुम्हें गोली मारने की, बहरहाल ये बात मेरी समझ से बालातर है। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये बात काबिल गौर भी है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। वो क्राइम ब्रांच में थी, इसलिए वो हर पहलू से जायज़ा ले रही थी। शायद तुम ठीक कह रही हो क्लारा। शायद नहीं, यकीनन। उसका लहजा ठोस था। बाहर कैफ मैं अपने तौर पर मालूमात लेने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया मिस क्लारा, आपने मेरी बात से इत्तफाक किया, बाबर ने खुशगवार लहजे में कहा। क्लारा ने बाबर की बात पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और नासिहाना अंदाज में मुझसे मुखातिब हुई। अब हमें इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना होगा। हमें अपने कान और आंखें खुली रखनी होंगी। हैरी टॉम के आदमी दोबारा होटल में ज़रूर गए होंगे
اور جب ہم دکھائی نہیں دیے ہوں گے تو انہوں نے ہماری تلاش شروع کر دی ہوگی۔ یعنی ان کا اس ہوٹل میں بھی آنے کا امکان ہے؟ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آف کورس، وہ بولی، ان کا ٹارگٹ صرف تم ہو۔ تمہاری تلاش میں وہ ہیوسٹن کے سارے ہوٹلز، ریسٹورانٹ، بارز اور کلبز کھنگال ڈالیں گے۔ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے جب تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر لیتے یہ سکون سے نہیں بیٹھتے۔ مس کلارا، تم ہمیں ڈرا رہی ہو، بابر نے کہا۔ کلارا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈرا نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ ویسے لگتا نہیں کہ تم ڈرنے والی چیز ہو۔ پھر کلارا میری طرف متوجہ ہوئی۔ علی، ہمیں اب اپنے پلان میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ تبدیلی؟ میں بے ساختہ بولا۔ ہاں، وہ صراحت سے بولی۔ اب ہم ہیری ٹام کے کلب نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اس کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم کلب گئے تو وہ ہمیں فوراً چھاپ لے گا۔ میں اس کی رہائش گاہ کے بارے میں پتہ کرواتی ہوں۔ ہم ڈائریکٹ اس کی رہائش گاہ میں داخل ہوں گے اور اسے قابو کریں گے۔ علاوہ ازیں میں تم دونوں کے حلیے چینج کروا دیتی ہوں۔ حلیے چینج ہوتے ہی کوئی بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گا اور ہم آسانی سے گھوم پھر سکیں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ کلارا کا پلان بہترین تھا۔ ہیری ٹام کے کلب میں دوبارہ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے یقیناً اپنے بندے الرٹ کر دیے ہوں گے جو ہماری طاق میں ہوں گے۔ میں نے حامی بھری تو کلارا نے سب سے پہلے ایک آدمی کو وہاں بلوایا جو آدھے گھنٹے کے بعد ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس کا نام مارشل تھا اور اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ کلارا نے بتایا تھا کہ مارشل حلیے تبدیل کرنے میں ماہر ہے۔ مارشل کے پاس ایک بیگ تھا جس میں حلیے تبدیل کرنے والا سامان موجود تھا۔ سب سے پہلے اس نے میرا حلیہ تبدیل کیا۔ میرے سر کے بالوں کی کٹنگ کی، ان کی رنگت براؤن کرنے کے بعد ہیئر سٹائل چینج کر دیا۔ میں کلین شیو تھا لیکن اس نے میرے چہرے پر مونچھیں لگا دی جس سے میرا حلیہ یکسر بدل گیا۔ جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ واقعی میرا حلیہ اس قدر بدل گیا تھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ مونچھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے اصلی ہوں۔ میں نے ہاتھ لگایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جلد کا حصہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مارشل نے بابر کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا۔ البتہ کلارا نے اپنے سر پر سنہرے بالوں والی وگ رکھ لی تھی۔ وگ سے بھی اس کی شخصیت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ ہم نے لباس بھی تبدیل کر لیے تھے جو کلارا کی ہدایت پر مارشل اپنے ساتھ لایا تھا۔ مارشل کے جانے کے بعد کلارا نے اپنے سیل فون سے کسی کو کال ملائی اور اسے ہیری ٹام کے بارے میں معلوم کرنے کی ہدایات دیں۔ پھر مجھ سے بولی، ہمیں یہ ہوٹل بھی چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے حلیے بدل گئے ہیں اس لیے ہوٹل والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور مشکل میں پڑ جائیں۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ لنچ سے پہلے ہم ہوٹل سے چیک آؤٹ کر گئے۔ میں نے غور کیا تھا جب ہم ہوٹل کے ہال سے گزر رہے تھے تو کاؤنٹر پر موجود آدمی ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اظہار میں نے کلارا سے بھی کیا تھا لیکن اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ ہم ٹیکسی میں سوار ہو کر ایک اور ہوٹل میں آ گئے۔ یہ ہوٹل بھی اپنے طرز تعمیر کا شاہکار نمونہ تھا۔ یہ 6 منزلہ ہوٹل تھا اور ہمیں 5ویں منزل پر کمرے ملے تھے۔ ہم نے لنچ وہیں ہال میں بیٹھ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ کلارا نے کہا تھا کہ جب تک اسے ہیری ٹام کے بارے میں معلومات نہیں مل جاتی ہمیں اپنے کمروں تک محتاط ہو کر محدود رہنا ہوگا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سیل فون نکالا اور بستر پر نیند دراز ہو کر واٹس ایپ آن کیا۔ یہ واٹس ایپ میں نے چند روز پہلے ہی بنایا تھا لیکن اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے اسی روز ہی مرینا، حیدر الماس اور شانزے کو میسیجز کر دیے۔ واٹس ایپ جیسے ہی آن کیا تو حیدر الماس، مرینا اور شانزے کے وائس میسیجز آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مرینا کے میسیجز سنے۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ کیسے ہیں؟ ہمیں آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ پہلا میسیج تھا۔ دوسرے میسیج میں اس نے دریافت کیا، بھائی جان کیا روزینہ باجی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے وائس میسیج میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور روزینہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ امید ہے وہ جلد مل جائے گی۔ اس کے بعد میں نے حیدر الماس کے میسیجز سنے۔ انہوں نے بھی میرا حال احوال دریافت کرنے کے بعد روزینہ کی بابت دریافت کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری باسط ابھی تک زیر حراست ہے اور عدالت کے حکم پر اس کے اثاثوں کی چھان بین ہو رہی ہے۔ عدالت نے نیب کو 1 مہینے تک چھان بین مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگلے میسیج میں انہوں نے بابر عرف جوکر کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ مجھے تنگ تو نہیں کر رہا۔ انہیں جواب دینے کے بعد میں نے شانزے کے میسیجز سنے۔ اس نے بھی وہی کچھ پوچھا تھا جو مرینا اور حیدر الماس پوچھ چکے تھے۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ میرے بارے میں کافی فکر مند ہے اور اس کا لمحہ لمحہ میرے بغیر اداس گزر رہا ہے۔ اس کے میسیجز سن کر یکایک میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے بغیر اداس تھا لیکن میں نے اداسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی تازہ سیلفی بنا کر اسے بھیج دوں۔
چنانچہ میں نے اسی وقت وہیں بستر پر نیم دراز اپنی سیلفی بنا کر اسے بھیج دی۔ میں جانتا تھا جب وہ میرا حلیہ بدلا ہوا دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی۔ یہی سیلفی میں نے مرینا کو بھی بھیج دی۔ اس کے بعد میں نے سیل فون آف کیا اور آرام کرنے کی غرض سے ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ راک کلب میں بے ہنگم موسیقی اور لڑکوں اور لڑکیوں کے شور و غل کی وجہ سے اودھم برپا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی جان خیز انداز میں تھرک رہے تھے۔ اس وقت رات کے 12:15 بج رہے تھے اور کلب کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ دراصل آج نیو ایئر نائٹ تھی اور کلب میں لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم امڈ آیا تھا۔ نیو ایئر نائٹ کی خوشی میں سب کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ شراب و کباب کی محفلیں بھی عروج پر تھیں۔ پیرے شراب سرو کرنے میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم بھی 15 منٹ پہلے ہی کلب میں پہنچے تھے۔ ہمارے حلیے یکسر بدلے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے پہچانے جانے کا امکان بہت کم تھا۔ ہم نے ہوٹل میں 2 روز گزارے تھے۔ کلارا کے آدمی نے ہیری ٹام کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہیری ٹام کی رہائش گاہ ویلی اسٹریٹ میں واقع تھی۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں۔ ایلی اس کے زیادہ قریب تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ اس کی چہیتی تھی۔ وہ اس کی بہت مانتا تھا۔ اس نے کلب کا انتظام و انصرام ایلی کے حوالے کیا ہوا تھا۔ 2 روز قبل وہ شہر سے باہر گیا تھا اور اس کی واپسی آج دوپہر کو ہوئی تھی۔ اپنی حفاظت کے لیے اس نے 4 باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کلارا کی اطلاع کے مطابق ہیری ٹام اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا۔ بابر انتہائی دلچسپی سے ڈانس کرتی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں سینکنے میں مگن تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رینگ رہی تھی اور وہ میوزک کی لے پر اپنے سر کو بھی دائیں بائیں مارتے ہوئے تھرکا رہا تھا۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے جیکی چن کی فلم رش آور یاد آ گئی، جس میں امریکی اداکار کرس ٹکر نے اس کے ساتھ ایک پولیس والے کا رول کیا تھا۔ وہ بھی فلرٹی قسم کا پولیس آفیسر تھا۔ جہاں لڑکی دیکھتا اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا۔ یہی کچھ بابر بھی کر رہا تھا۔ میں ہلکی آواز میں بڑبڑایا، فلرٹی۔ شاید اس نے میری بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور استفسار کیا، کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں۔ کیا؟ ذرا اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ تم 1 نمبر کے فلرٹی ہو، میں نے کہا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ تو تم کئی بار کہہ چکے ہو، اس نے کہا، کوئی نئی بات کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ ڈانس کرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ میں چند لمحے اسے گھور کر دیکھتا رہا، پھر میں نے کلارا کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ وہ یک ٹک ایک طرف دیکھنے میں مگن تھی۔ شاید اس نے ہماری باتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو دوسری منزل پر شیشے کے ایک کیبن میں 2 مرد اور ایک لڑکی دکھائی دیے۔ ایک مرد ادھیڑ عمر تھا اور اس کے دائیں طرف ایک نوجوان، جبکہ بائیں طرف ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ادھیڑ عمر نے قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگار تھا اور وہ سگار کے کش لینے کے ساتھ ساتھ حال میں موجود لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی کرخت تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہی ہیری ٹام تھا۔ میں نے کلارا سے استفسار کیا تو اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ ہاں، یہی ہے ہیری ٹام، کلارا بولی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی اس کی گرل فرینڈ ایلی ہے، اور وہ نوجوان، وہ شاید اس کا باڈی گارڈ ہے۔ میں نے ہمکاری بھری۔ اب کیا کریں؟ کیا اس کے جانے کا انتظار کریں؟ کلارا نے کہا، یہ نیو ایئر نائٹ ہے، صبح سے پہلے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کرو، صورتحال دیکھ کر ہی کوئی قدم اٹھائیں گے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کلارا نے ہمیں وہیں بیٹھے رہنے کی تلقین کی اور خود اٹھ کر سرعت سے ایک طرف بڑھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہجوم میں غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ بابر لڑکیوں کو دیکھنے میں ایسا محو تھا کہ اسے کلارا کے وہاں سے جانے کا پتہ ہی نہ چلا۔ غیر ارادی طور پر اس نے کلارا کی سیٹ کی طرف دیکھا، اسے وہاں نہ پایا تو مجھ سے پوچھا، کلارا کہاں گئی؟ پتہ نہیں۔ کیا بتا کر نہیں گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے منہ بنا لیا۔ یار تم اسے اکیلے نہ جانے دیتے، وہ کسی مشکل میں پھنس سکتی ہے۔ وہ بہادر اور نڈر لڑکی ہے، مد مقابل کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہے، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے کلارا کی شخصیت پر تبصرہ کیا۔ بابر خاموش ہو گیا، لیکن وہ قدرے مضطرب الحال دکھائی دے رہا تھا۔ جب کلارا کی واپسی میں دیر ہو گئی تو اس کی اضطراریت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب مجھے بھی کلارا کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اگر بتا کر جاتی تو اچھا ہوتا۔ بابر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چل دیے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بابر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں کلارا کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ چھلاوے کی طرح ہجوم میں غائب ہو گیا۔
میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر اٹھا کر شیشے کے کیبن کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ دفعتاً میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو انتہائی عجلت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتی میری ٹیبل کے پاس آ گئی اور برقی صورت سے میرے سامنے پڑی کلارا کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈھنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ گہرے سرخ تھے اور سر کے بالوں کا جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ہیلو ہینڈسم، وہ بولی تو اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میں جواباً خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، کیا تم کلارا کے دوست ہو؟ میں چونکا، یس۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کلارا کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ حادثہ؟ میں چونکتے ہوئے بے اختیار کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے؟ وہ باتھ روم سے آتے ہوئے پیر پھسل جانے کے باعث گر گئی تھی، وہ لڑکی تیز تیز بولی، اور وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ او ہو، کہاں ہے وہ؟ میں نے اسے ہوٹل کے روم میں پہنچا دیا ہے، اس نے بتایا۔ ہوش میں آنے پر کلارا نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں تمہیں لینے آ گئی۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے پاس لیے چلتی ہوں۔ میں اس لڑکی کی میت میں چلتا ہوا ہجوم سے نکل کر کلب کی راہداری میں آ گیا۔ راہداری گو سنسان پڑی تھی، لیکن میوزک کے شور اور لڑکوں اور لڑکیوں کا شور و غل واضح سنائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی 3-4 راہداریوں میں سے مجھے گزارتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑا اور آفس نما کمرہ تھا۔ سامنے ہی ایک جہازی سائز ٹیبل اور اس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پڑی تھی۔ فرش پر ہلکے براؤن کلر کا دبیس قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، لیکن وہاں نہ ہی کلارا تھی اور نہ ہی کوئی اور زیرو۔ یکایک مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں آہٹ کا احساس ہوا۔ میں صورت سے مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی کسی نے میری گردن دبوچ لی اور میری شہ رگ دبانے لگا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں باوجود کوشش کے اپنی گردن نہ چھڑا سکا۔ شہ رگ پر دباؤ بڑھنے سے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے سے جھل ملاتے ہوئے دکھائی دیے اور چند ہی لمحوں کے بعد میں بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے آخری احساس میرے ذہن میں یہی ابھرا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہوش میں آنے پر میں کچھ لمحے لاشعوری کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ آنکھوں کے سامنے بدستور تاریکی تھی، لیکن جب لاشعور نے کام کرنا شروع کیا اور آنکھوں کے سامنے تاریکی چھٹی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ کمرہ قدرے کشادہ اور روشن تھا، اس کی بناوٹ اور دیواروں سے لگتا تھا کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ میرے سامنے 2 نوجوان کھڑے تھے، ایک کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس نے اپنے سر کے بال پونی کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کے نقوش چینی تھے۔ چینی نقوش والے نوجوان کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا جس کی وہ کیپ چڑھا رہا تھا۔ شاید وہ انجیکشن لگا کر مجھے ہوش میں لایا تھا۔ میں نے کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یکایک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دونوں بازو کرسی سے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ دفعتاً میری سماعت میں چینی نقوش والے کی آواز گونجی، جیکب، باس سے کہو کہ یہ ہوش میں آ گیا ہے۔ لمبوترے چہرے والے نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، وہاں نہ ہی بابر موجود تھا اور نہ ہی کلارا۔ میں خود کو بندھا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ لڑکی دھوکے سے کلارا کے گرنے کا بتا کر مجھے آفس نما کمرے میں لے گئی تھی اور دروازے کے پیچھے چھپے کھڑے کسی شخص نے میری شہ رگ دبا کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آیا، لیکن اس وقت غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی وہاں موجود ہی نہیں تھی جس پر میں اپنی بھڑاس نکال سکتا۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کمرے میں داخل ہونے والا وہ آدمی پکی عمر کا تھا۔ اس کا قد ٹھگنا تھا، لیکن اس کی چال ڈھال میں پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے پیچھے لمبوترے چہرے والا بھی تھا، جس نے سائڈ پر پڑی ایک کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھی تو ٹھگنا آدمی اس پر بڑے تم تراک سے بیٹھ گیا۔ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پر عیاری، مکاری اور خباثت جیسے سبز تھی۔ اس کی آنکھیں لومڑی کی آنکھوں کی طرح دکھتی تھیں۔ ہیلو ہینڈسم، ٹھگنا آدمی بولا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے پھٹے ہوئے اسپیکر سے آواز آتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر جواباً بولا، مورس۔ کلارا نے میرا امریکی نام مورس رکھا تھا، جبکہ بابر کا نام کرافٹ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم حلیے تبدیل ہونے کی وجہ سے اب انہی ناموں سے ایک دوسرے کو پکاریں گے، لیکن اس نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا تھا۔ مورس، ٹھگنے آدمی نے پرسوچ انداز میں زیر لب نام دہرایا۔ کس ایشیائی ملک سے تمہارا تعلق ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے تھانے دار مجرم سے تفتیش کرتے ہیں۔ مجھے اس کا تفتیش کرنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم مطلب کی بات کرو، مجھے کیوں باندھ کر بٹھایا گیا ہے؟ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟
ٹھگنے آدمی کے خباثت بھرے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی، تاہم وہ نرمی سے بولا، اوکے، میں مطلب کی بات کرتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر گھما پھرا کر بات آگے بڑھائی۔ چند روز قبل تم کلارا شیفرڈ اور اپنے ایک ایشیائی ساتھی کے ساتھ ہمارے کلب میں آئے تھے، رائٹ؟ آخر میں اس نے تصدیق چاہی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیا اور خاموش رہا، لیکن مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ ہمیں پہچان کیسے گئے تھے، حالانکہ ہمارے حلیے یکسر بدلے ہوئے تھے۔ بقول کلارا، ہمارا پہچان لیا جانا قدرے مشکل تھا، لیکن ہم پہچان لیے گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کلارا اور بابر بھی انہی لوگوں کی قید میں ہوں گے۔ ٹھگنا آدمی دوبارہ بولا، خیر یہ بتاؤ، تم ہیری ٹام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیا اس سے کوئی کام تھا؟ میں نے کہا ہاں، میں اس سے جاب کے سلسلے میں ملنا چاہتا تھا۔ جاب؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ یس۔ کیسی جاب؟ میں اس کلب میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ہیری ٹام سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہ سوجھا تو میں نے یہی جواز بتایا۔ وہ لمحہ بھر جانچتی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کا پاٹدار قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ لمبوترے چہرے اور چینی نکوش والے دونوں نوجوانوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ شاید تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، وہ دوبارہ بولا۔ یہ تمہارے ساتھی بہتر بتا سکتے ہیں، میں تو تم سے پہلی مرتبہ مل رہا ہوں۔ میں نے بلا تعامل کہا تو ایک لمحے کے لیے ٹھگنے آدمی کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ چہرے کی سرخی بھی غائب ہو گئی تھی۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ کلارا شیفرڈ کو ہم جانتے ہیں، اس کا تعلق واشنگٹن پولیس کی کرائم برانچ سے ہے۔ ہوٹل سے جاتے ہی تم غائب ہو گئے اور پھر حلیہ بھی تبدیل کر لیا۔ خیر ان باتوں کو رہنے دو۔ کلارا شیفرڈ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت ہی آئی ہے، اب تم بتاؤ کہ وہ مقصد کیا ہے۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں جاب کے سلسلے میں آیا ہوں، میں نے تحمل سے کہا۔ کلارا شیفرڈ نے بتایا تھا کہ ہیری ٹام اسے جانتا ہے، وہ میری سفارش کرنے کے لیے میرے ساتھ آئی تھی۔ اگر یقین نہ ہو تو کلارا شیفرڈ سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے ہنکاری بھری، پھر تیقن سے بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو مسٹر مورس، اگر تم سچ بتا دو گے تو تشدد سے بچ جاؤ گے۔ اس نے صورت سے میری بات کاٹی، میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں نے زبان نہ کھولی تو وہ مجھ پر تشدد کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی، وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا اور اس سے زیادہ تیزی سے میرا دماغ سوچ رہا تھا۔ 2 منٹ گزر چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ٹھگنا آدمی دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا کہا اور بلا تعامل بولا، 5 منٹ پورے ہونے دو، پھر جو کہنا چاہو کہنا، اس کے بعد میں تمہارے جواب کی مناسبت سے فیصلہ کروں گا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، بندے ہونے کی وجہ سے میرے بازو بھی شل ہو رہے تھے۔ ٹھگنا آدمی شاید اصول پسند تھا، اس لیے اس نے مجھے 5 منٹ گزرنے سے پہلے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس بار اس کی نظریں اپنی گھڑی پر تھیں۔ 5 منٹ گزر جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ پورے 5 منٹ گزر چکے ہیں، اس نے کہا، کیا تم بتانا پسند کرو گے یا؟ میں نے لمحے میں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں اپنی بہن کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں تحیر تھا۔ بہن کی تلاش میں؟ اس نے میرے الفاظ دہرائے تھے۔ یس۔ تمہاری بہن کے معاملے سے ہیری ٹام کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، میں نے تیقن سے کہا۔ تو مجھے ہیری ٹام سے ملواؤ، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہیری ٹام نے تمہاری بہن کو اغوا کیا ہے؟ اغوا نہیں کیا، میں نے تصحیح کی، اس کے پاس بیچا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھگنا حیرت زدہ ہوا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہیری ٹام لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے؟ یقیناً، میرا لہجہ ٹھوس تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھگنے نے ہونٹ بھینچ لیے، مجھے لگا وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کس نے تمہاری بہن کو ہیری ٹام کے پاس فروخت کیا ہے؟ لمحہ بھر کے بعد اس نے استفسار کیا۔ اسماعیل شاہد نے، میں نے کہا تو میرے لہجے میں خود بخود نفرت عود آئی۔ اسماعیل شاہد؟ کیا تم انڈین ہو؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بنگلہ دیشی ہو؟ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستانی؟ کہتے ساتھ ہی وہ بری طرح چونکا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی یکدم بدلے تھے، لیکن پھر اس نے کمال فن سے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ کیا تمہارے پاس تمہاری بہن کی تصویر ہے؟ میرے والٹ میں موجود ہے۔ ٹھگنے کے اشارے پر چینی نکوش والے نے میری پتلون کی جیب سے والٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ پاکستان سے روانہ ہوتے وقت میں روزینہ کی تصویر والٹ میں رکھنا نہیں بھولا تھا۔ ٹھگنا والٹ سے روزینہ کی تصویر نکال کر پرغور نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں بھی بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے روزینہ کی تصویر دیکھنے کے بعد ٹھگنے کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی جیسے اس نے روزینہ کو پہلے دیکھا ہو۔
لیکن پھر وہ یکدم ہی نارمل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں غیر شناسائی کے تاثرات عود آئے۔ اسماعیل شاہد نے تمہاری بہن کو ہیری ٹام کے پاس فروخت کیا ہے۔ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا تھا؟ ٹھگنے نے پوچھا۔ مجھے اس کے گھر سے ہیری ٹام کے کلب کا نمبر ملا تھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس کا یہ نمبر ہے، اسماعیل شاہد نے میری بہن یقیناً اسی کے پاس فروخت کی ہوگی اور اسی کے گینگ کے لیے کام کرتا ہے۔ کافی ذہین ہو۔ اس بار ٹھگنے کے لہجے میں میرے لیے تعریف تھی۔ اس کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میں صحیح جگہ پہنچا ہوں اور اسماعیل شاہد نے روزینہ کو ہیری ٹام کے پاس فروخت کیا ہے۔ اس کے بعد ٹھگنا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، شاید وہ جا رہا تھا۔ وہ جیکب اور چینی نقوش والے نوجوان سے مخاطب ہوا۔ اس کا خاص خیال رکھو۔ یس باس، دونوں نے یک زبان کہا۔ میری بات کا جواب تو دیتے جاؤ، میں نے ٹھگنے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے مڑا اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔